أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 464 ہے۔ سورہ مائدہ کی 24، 25 اور 26 یعنی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم، لن ندخلها ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں، ابداً کبھی بھی، ما داموا جب تک وہ موجود ہیں، فیہا اس میں، فاذہب پس آپ جائیے، انت آپ جائیے، وربک اور آپ کا رب، فقاتلا پس تم دونوں لڑو، انا تحقیق ہم، ہاں ہنا یہیں، قاعدون بیٹھے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا املکو اختیار نہیں رکھتا، الا مگر، نفسی اپنی جان کا، وہ اخی اور اپنے بھائی کا، ففرق چنانچہ آپ تفریق کر دیجئے، بیننا ہمارے درمیان، وہ بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنها بے شک وہ زمین، محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 برس تک، یتیہون وہ سرگرداں پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا تأسا موسیٰ آپ غم نہ کھائیے، علی القوم الفاسقین نافرمان قوم پر۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ یوں ہے، وہ بولے کہ موسیٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم کبھی وہاں نہیں جائیں گے، اگر لڑنا ہی ضرور ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ پروردگار، میں اپنے اور اپنے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا، تو آپ ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں جدائی کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملک ان پر 40 برس تک کے لیے حرام کر دیا گیا کہ وہاں جانے نہ پائیں گے، یہ اسی علاقے میں جہاں اب ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ آپ ان نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کیجیے۔ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی ان 3 آیتوں میں، آیت نمبر 24، 25 اور 26، ان 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔
پہلی بات موسیٰ کی قوم کہنے لگی کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اس ملک میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ اس میں موجود ہیں، اور دوسری بات اگر آپ کو ان سے لڑنا ہے تو آپ اور آپ کا پروردگار دونوں جاؤ اور ان سے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اور تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے پروردگار، میری اپنی جان اور میرے بھائی کے سوا کوئی بھی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہی ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجئے۔ چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اگر ایسی ہی بات ہے تو وہ سرزمین فلسطین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، اس دوران یہ لوگ اس زمین میں بھٹکتے پھریں گے۔ پانچویں بات ہے موسیٰ ان نافرمان لوگوں پر ترس نہ کھائے۔ پچھلی آیات سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو فکر دلا رہے ہیں، ہمت دلا رہے ہیں، ان کے اندر حوصلہ پیدا کر رہے ہیں کہ قوم کے لوگوں جاؤ، جس بستی کو تمہیں چھوڑے برسوں ہو گئے اور جس بستی پر فلسطین کی سرزمین پر عمالقہ نامی قوم نے قبضہ کر رکھا ہے، اب اللہ نے تم کو یہ موقع دیا ہے، یہ سرزمین تو تمہاری ہے، اللہ نے تمہارے نام پر لکھی ہے یہ سرزمین، بس تمہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، داخل ہونا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، داخل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ بہت ترغیب دی حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر قوم کے لوگوں نے بس یہی کہا کہ ہم اس وقت تک اس ملک میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس ملک میں موجود ہیں، بس مرغی کی ایک ٹانگ کی طرح بس اڑے رہے اپنی بات پر، اڑے رہے، نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور صاف طور پر اپنی نبی سے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ گیا کہ اب تو یہ قوم اڑیل قوم ہے، یہ تو ضدی قوم ہے، یہ شریر قوم ہے، یہ ظالم قوم ہے، یہ اب بات ماننے والی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرا اختیار، میرا بس تو میرے اوپر چلتا ہے، میری جان پر چلتا ہے، میرے بھائی پر چلتا ہے، میں اور میرے بھائی پر چلے گا۔ یہ پوری قوم میرے قابو سے باہر نکل چکی ہے، اب آپ ہی میرے اور ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیجیے۔ فَافْرُقْ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، فاسق قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس گریہ وزاری پر، التجا پر، درخواست پر، دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر ایسی ہی بات ہے کہ یہ اس سرزمین میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی سرزمین پر قابض ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اب ہماری طرف سے فیصلہ ہے، سزا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانی، اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا، سزا ہے بھی 40 سال تک فلسطین کی سرزمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک کے لیے اس سرزمین فلسطین کو ان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 40 سال تک یہ قوم اپنی نافرمانی کی سزا بھگتے گی۔ کیا ہوگا یتیمون فی الارض، جہاں وہ ہیں وہاں بس ترگی پھرنا کہتے ہیں محاورے میں، بس پھرتے رہیں گے، ادھر ادھر پھرتے رہیں گے، حیران پریشان، حیران گلی پریشان روڈ جیسے کہا جاتا ہے، بس حیرانی میں سرگرداں کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے ادھر ادھر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ 40 سال تک کے لیے اس قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہی فیصلہ ہے ہمارا، اب یہ بھٹکتے پھریں گے، اب چھوڑ دیجیے ان کو، اور آپ نافرمان لوگوں پر اب ترس مت کھائیے، اب ان کے اوپر ترس کھانے کی ضرورت ہے۔ قوم کو جب خود اپنی فکر نہیں ہوتی تو ان کا قائد ان پر کیا ترس کھائے گا۔ کیا بہترین نتائج ان آیات سے ہم کو نکلتے ہیں کہ کامیابی، فلاح، بہبودی، عافیت، سلامتی، امن، نجات اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر قومیں نبیوں کی باتوں کو ٹال دیتی ہیں اور اگر قومیں اور ملتیں نبیوں کے احکامات کو فراموش کر بیٹھتی ہیں، ظالم قوم آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں، سزائیں ملتی ہیں، نتائج بد سے بدتر ہو جاتے ہیں، جھجوڑے چلے جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی
اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے غور و فکر کریں. ہمارے لیے نجات ایک ہی راہ ہے کہ ہم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہم کو دیا ہے اس راستے کو اختیار کریں. دین اسلام کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. پیارے پیغمبر صاحب کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح دل سے اور دماغ سے آمادہ ہو جائیں اور عملی زندگی میں کود جائیں. اپنا قدم جمائیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, اسلام کے غلبے کی فکریں کریں اور مسلمانوں کو طاقتور بنائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں. یہی ہے نجات, اسی میں ہے کامیابی, اسی میں ہے غلبہ, اسی میں ہے نجات, اسی میں ہے عافیت, اسی میں ہے امن, اسی میں ہے سلامتی, اسی میں ہے فلاح و بہبودی, کامیابی کا کامنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.